چہارم۔ سب سے پہلے آپ کو زبانی کام دیا گیا ہے، یعنی پارہ نمبر 2 کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ المعون جو ہے آپ نے یاد کرنا ہے، اور اس کے بعد مختلف کاموں کے لیے جو دعائیں مسلمانوں نے پڑھنی ہوتی ہے وہ آپ کو دی ہیں، یہ ساری آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں سرگرمی نمبر 1 کی طرف۔ سرگرمی نمبر 1 میں آپ سے کہا گیا ہے کہ ہمیں والدین کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے۔ 5 جملے لکھیں۔ تو والدین کا احترام کریں، ان کو عزت اور محبت سے دیکھیں، ان کے سامنے ہرگز اونچی آواز میں نہ بولیں، ان کی بات مانیں، ان کے ساتھ ہر نیکی اور بھلائی کریں۔ ایسے مجھے یہ اس کے بعد ہم آتے ہیں سرگرمی نمبر 2 کی طرف۔ ارکان اسلام کے نام لکھیے اور ہر رکن کے بارے میں ایک جملہ لکھیے کہ مسلمان ان ارکان کو کس طرح ادا کرتے ہیں۔ تو دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو دیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو یہ جو ہے اسلام کا سب سے پہلا اور بنیادی رکن ہے۔ تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں، نام ہو جائے گا اس کا کلمہ شہادت۔ اور مسلمان کیا کرتے ہیں، کیسے اس کو ادا کرتے ہیں۔ کلمہ شہادت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے کلمہ شہادت کو تسلیم کرنا، اور پھر اپنی ساری زندگی اس کے مطابق گزارنا جو ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ دوسرا رکن جو ہے وہ نماز کا ہے۔ نماز مسلمان کس طرح ادا کرتے ہیں۔ نماز مسلمان مقررہ اوقات کے مطابق دن میں 5 مرتبہ وضو کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ روزہ مسلمان رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس میں صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر خواہشات کو ترک کر دیتا ہے۔ زکوٰۃ جو ہے ایک صاحب نصاب مسلمان اپنے مال میں سے، یعنی جتنا پیسہ ان کے پاس موجود ہوتا ہے، 2.5 یعنی 2.5% 100 میں سے 2.5 روپے، جو بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے، غریب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر دیتا ہے۔ نیکسٹ ون از حج۔ مسلمان سعودی عرب شہر مکہ مکرمہ پہنچ کر بیت اللہ شریف اور دوسرے مقدس مقامات پر حاضری دیتے ہیں اور اس طرح سے حج جو ہے ادا کر لیتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3، 4 مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں۔ یہ آپ کو 4 پکچر دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے انجیل، تورات، یہ ہو جائے گا زبور اینڈ قرآن مجید۔ سرگرمی نمبر 4، 4 مشہور فرشتوں کے نام اور ان کے کام لکھیے۔ تو نام جو ہے سب سے پہلے آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ کام کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کا؟ ابھی تو نہیں ہے، جو پہلے اس نے کیا ہے، نبیوں اور رسولوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام یعنی وحی لے کر آتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے کا کام کرتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام یہ قیامت کے روز سور پھونکیں گے، اور حضرت عزرائیل علیہ السلام یہ مخلوق کی روح نکالنے پر مقرر ہے۔ اس کو ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ سرگرمی نمبر 5، نزول وحی کے حوالے سے درج ذیل سوالات کے جواب لکھیں۔ پہلی جو وحی ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ تو اس کا موضوع انسان ہے۔ پہلی وحی کا نزول جو ہے غار حرا میں ہوا۔ وحی میں نازل ہونے والی سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ العلق۔ وحی میں نازل ہونے والی آیات کی تعداد جو ہے وہ 5 ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یعنی جو پہلی 5 آیت ہے وہ پہلی وحی میں نازل ہوئی تھی۔ نزول وحی کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کتنی تھی؟ 40 سال۔ پہلی وحی کا ترجمہ لکھیے۔ اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھ، جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی پٹکی سے بنایا۔ پڑھو، اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائی جن کا اس کو علم نہ تھا۔ دیکھیں، جو سب سے پہلے اسلام میں زور دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر پر جو سب سے پہلے وحی بھیجی ہے، اس میں کس چیز کا حکم دیا ہے کہ پڑھو، ٹھیک ہے۔ تو پڑھنے کا جو ہے بہت ہی اہم رول ہے اس وحی میں۔ سرگرمی نمبر 6، اسلام کی بنیادی رکن حج کے بارے میں چند جملے لکھیے۔ اسلام کے 5 ارکان میں حج 5واں رکن ہے۔ حج عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ارادہ کے ہیں، یعنی لغوی جو معنی ہے وہ ارادہ کے ہیں۔ حج مسلمانوں کا عظیم دینی اجتماع ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں اجتماع ہے۔ یہ ایک عالمگیر اور جامع عبادت ہے۔ ہر سال دنیا بھر سے لاکھوں مسلمان ایک مرکز پر جمع ہوتے ہیں اور ایک جیسا لباس زیب تن کر کے فریضہ حج ادا کرتے ہیں، اور حج کی ادائیگی ہر عاقل بالغ صاحب استطاعت مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ صاحب استطاعت مینز کہ وہ اس کو برداشت کر سکتا ہو۔ سرگرمی نمبر 7 بہت ایزی ہے۔ ہم روزانہ نماز میں کتنی بار سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں؟ فرض، سنت اور نوافل سب کو شامل کر کے ایک چارٹ مکمل کیجئے۔ تو نمازوں کے نام جو ہے فجر ہو گیا، ظہر ہو گیا، عصر، مغرب، اینڈ 5th ون ہو جائے گا عشاء۔ تو فرض جو ہے فجر کی نماز میں ہم کتنے پڑھتے ہیں؟ 2،
اور 4 ظہر میں، 4 جو ہے عصر میں، 3 مغرب میں، اور 4 جو ہے ہم عشاء میں۔ اسی طرح سنت کا آپ نے بتانا ہے اور نفل کا بھی آپ نے بتانا ہے، اور یہاں پر 3 رکعت کی جو وتر ہے وہ بھی ہم پڑھتے ہیں عشاء کی نماز کی۔ سرگرمی نمبر 8، آپ اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگتے ہیں؟ نیچے دی گئی لائنوں میں لکھیں۔ میں یہ دعا مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں کہ اللہ میرے ماں باپ کو محبت والی زندگی دے، میرے علم میں اور اضافہ فرما، اور مجھے سیدھا راہ دکھا۔ سرگرمی نمبر 9، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبی اور رسول کیوں بھیجے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور ان تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے۔ نماز کو اللہ کی بہترین عبادت کیوں کہا گیا؟ کیونکہ نماز میں ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خلیفہ سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ کے معنی ہے نمائندہ یا جانشین۔ خلافت میں سربراہ مملکت کو خلیفہ کہا جاتا ہے۔ خفیہ تبلیغ کا کام کتنا عرصہ جاری رہا؟ تو 3 سال تک جو ہے خفیہ تبلیغ کا کام جاری رہا۔ 5 نمبر کوشچن ہے، زکوٰۃ کن لوگوں پر فرض ہے؟ زکوٰۃ ان لوگوں پر فرض ہے جن کے پاس ایک خاص مقدار میں سونا، چاندی، نقدی یا سامان تجارت موجود ہو۔ سرگرمی نمبر 10، اللہ تعالیٰ کے حقوق لکھیے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، بندہ اپنے رب کا ہمیشہ شکر ادا کرے، انسان اپنی ہر ضرورت کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ کو ہی سمجھا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی سے نہ ڈریں، اپنی تمام امیدیں اسی سے وابستہ رکھیں، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، ہر مصیبت اور تکلیف پر صرف اور صرف اللہ کے سامنے اسے دور کرنے کی فریاد کی جائے۔ سرگرمی نمبر 11، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والے پہلے 4 مسلمان کون تھے؟ ان کے نام لکھیں۔ سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن حارث رضی اللہ، حضرت علی رضی اللہ۔ سرگرمی نمبر 12 میں 5 ایسے نیک کام لکھیں جو آپ کو ہر روز کرنے چاہیے۔ تو اس میں سب سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور سچ بولنا چاہیے، درود شریف پڑھنا چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سرگرمی نمبر 13، ایمانداری کے 10 فوائد لکھیے۔ ایمانداری کی وجہ سے معاشرے پر امن ہوتے ہیں، ایمانداری کی وجہ سے معاشرے خوشی حاصل ہوتی ہے، ایمانداری کی وجہ سے کاروبار میں برکت حاصل ہوتی ہے، ایمانداری کی وجہ سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، ایمانداری سکون اور اطمینان کا باعث ہے، ایماندار تاجر کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر عظیم ملے گا، ایماندار شخص کی دعا قبول ہوتی ہے، ایمانداری کی وجہ سے لوگوں کے درمیان اعتماد قائم ہوتا ہے، اور ایمانداری کی وجہ سے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء میں سے ہوگا۔ سرگرمی نمبر 14 میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے گھر کے نزدیک جو مسجد واقع ہے اس کا آپ نے نام لکھنا ہے، کہ جو نام ہے وہ یہاں پر لکھیں، اور خاکہ بنائیے کہ جو مسجد ہے اس کا آپ نے یہاں پر خاکہ بنانا ہے، ٹھیک ہے۔ سرگرمی نمبر 15، درج ذیل تصویر میں دیے گئے نکات کو آپس میں ملائیے اور رنگ بھریے، جیسے 1 سے سٹارٹ کریں، اس طرح سے آپ اس کو ملاتے جائیں تو اس سے آپ کے پاس دنیا کا سب سے خوبصورت ترین نام جو ہے وہ آ جائے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔